آج کی نشست بہت ہی شاندار نشست ہے جس میں فضائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جائے گا۔ اچھا، بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ سنی سنائی اور انہی کو آگے بڑھانا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف یہاں سنا اور اس کو رکھا، اس کو آگے پہنچا دیا اپنے انداز میں۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جب موقع آیا حضرت مولا علی مرتضیٰ کی عرس کا، ان کے فضائل کو اٹھا کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا اور کسی اور کے فضائل کو اٹھا کے مولا مرتضیٰ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، خطیب احباب جو ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پبلک کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی پڑیں گی۔ جو آپ کو اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ جو شکوک و شبہات کا باعث بنتی ہے، آپ کو چاہیے کہ جب آپ ایکسپائری ڈیٹ کی کوئی دوائی نہیں استعمال کر سکتے، دیکھ لیتے نا کہ یار یہ چلنے والی ہے کہ نہیں چلنے والی، کوئی بھی چیز ہو تو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسے تھوڑا سا اگر آپ کو نہیں معلوم آ رہا، نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو 2-4 جگہوں سے پوچھ لینا، 2-4 جگہوں سے پوچھ لینا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی بس بیان ہو رہا ہے اور چل بھائی ٹھیک ہے، نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے، افسوس کے ساتھ ابھی کسی بھی چیز کو آپ کہہ دیں گے کہ اس میں تو اختلاف ہے، اس بات میں اختلاف ہے، آپ نے کہہ دیا اس بات میں اختلاف ہے، بات ختم۔ کیا اختلاف ہے، کیوں اختلاف ہے، کوئی نہیں جاننا چاہتا، یہ پرابلم۔ اس کے بعد پھر یہ مسئلہ جو بہت عروج پہ ہے آج کل، سوشل میڈیا کی زینت ہے کہ علماء کو کسی بھی محفل میں علماء کو پریشان کرنا ہو، کسی بھی محفل میں علماء کی عزت کو مجروح کرنا ہو تو آپ بہترین سوال کر سکتے ہیں۔ یہ سوال اتنا بہترین سوال ہے کہ آپ بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا پڑھنے کا مفتی، اس کو 1 منٹ میں زمین پہ ڈال سکتے ہیں آپ۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیے اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا زمانہ ہو گیا، لوگوں کو ابھی تک باپ کا جنازہ پڑھانا نہیں آتا، تو ہم نے سکھایا کیا ہے؟ کہ آپ کی ساری کوشش جو ہے وہ آگے زیرو پہ ہو گئی کہ اتنا زمانہ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ مولوی صاحب آپ کو 10 سال ہو گئے اس مسجد میں، آپ نے کتنے لوگ ہیں جو جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ باپ کا جنازہ کتنے لوگ پڑھا سکتے ہیں؟ اور وہ مولوی جو عزت کے مینار پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے دھڑام سے آپ نے اس کو ایک سوال میں نیچے پھینک دیا، نیچے ڈال دیا۔ میں سمپل اور آسان بات کرتا ہوں اور تاکہ سمجھ آئے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر ہیں اور نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ کہ یہ ڈاکٹر اس لیے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹری کو سیکھا ہے۔ انجیکشن لگانا ان کو آتا ہے، ڈرپ لگانا اتارنا ان کو آتا ہے، اور بہتر نسخہ تجویز کرنا ان کو آتا ہے۔ آپ کی نظر میں، میری نظر میں تو سب گولیاں ہیں، دوائیاں ہیں، کیپسول ہیں، سیرپ ہیں، یہ جانتے ہیں کون سے مریض کو کتنی ڈوز دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، یہ انہوں نے سیکھا ہے۔ میں یہی ان لوگوں کو جواب دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے دین کچھ عرصہ لگا کے سیکھا ہے تو آپ کا کوسچن ویلڈ ہے کہ آپ دین سیکھنے آتے رہے اور مولوی آپ کو باپ کا جنازہ پڑھانے کی تیاری نہ کرا سکا، لیکن اگر آپ آئے ہی نہیں ہیں، آپ کے بچے چل کے آئے ہی نہیں ہیں، جس وقت آپ کے بچے چل کے آئے ہیں وہ انہوں نے الف سے لے کے یا تک پڑھا، نادرہ پڑھا، قرآن پڑھا، وہ ٹوٹا پوٹا ان کو آج بھی پڑھنا آتا ہے، جتنا انہوں نے سیکھا ان کو آتا ہے۔ جو نماز بچپن میں سیکھی، جتنے کلمے سیکھے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس بندے کو بچپن میں 4 کلمے آتے تھے اس کو 5واں کلمہ نہیں آ سکتا، وہ یاد کرے گا، بھول جائے گا۔ جس کو 5 کلمے آتے تھے وہ 6واں نہیں آتا، جس کو 3 آتے تھے اس کو 4تھا نہیں آتا۔ تو یہ سب کچھ بچپن میں ہم نے سیکھا ہے۔ یہ جو آج بھی ہمارے ہاتھ جہاں رکتے ہیں یہ ہم نے وہیں سے سیکھا ہے۔ تو یہ سوال کوئی ویلڈ نہیں ہے، اس سوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ علماء دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ علماء دین کا بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ علماء کے جو ہے نا کام یہی ہے، دن رات نئی تحقیق لاتے ہیں اور جدت کے ساتھ نئے پرانے فتنوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔
نئے پرانے فتنوں کا بھی مقابلہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اس لیے علماء اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں بہت خوب طریقے سے. آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیے. آپ سیکھنے کے لیے آئیے. آپ روزانہ 10 منٹ آ جائیے. اور 1 ہفتہ تو بہت دور کی بات ہے، 2 دن کے بعد آپ کو جنازہ پڑھانا آ جائے گا. دیکھیے دعوت اسلامی کا ایک شاندار ماحول ہے. جو لوگ مدنی قافلے میں سفر کرتے تھے پہلے ان کو غسل دینا بھی آتا تھا، سکھایا جاتا تھا، پراپر غسل دینا بھی آتا تھا، نماز کا طریقہ بھی. کیوں؟ انہوں نے وہاں پر سیکھا. اور جس نے نہیں سیکھا اس کو غسل دینا بھی نہیں آتا، میت کو غسل دینا نہیں آتا. تو آپ سیکھنے کے لیے کہیں پر آئیں، کسی بھی مسجد میں جائیں. یہ تو نہیں ہے کہ بھئی وہی جو ہے وہ 40 نمازی ہیں، وہی بزرگ نمازی ہیں، جمعہ ہے تو وہی لوگ ہیں جو پہلے ہیں، باقی سب بعد میں آئیں گے. تو یہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ کہیں سے بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے. آپ کہیں سے بھی جو ہے وہ سیکھ لیں. اس لیے دین سیکھنا پڑے گا اور خدا را جو ہے وہ اس کام میں آگے بڑھے.